ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کنکر، پتھر، حیوانات، جمادات، نباتات، مخلوق کا ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، تو پھر آج عیدگاہ کے اس میدان میں حکم درود پر یہ خاموشی تعجب خیز ہے۔ دل لگا کر اپنے آقا و مولا جن کے صدقے میں جان ملی، جہان ملا، ساری کائنات ملی، ان پر درود پڑھنے میں کوتاہی کیسے؟ دل لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا رب قدیر جل مجدہ الکریم کے لیے۔ ہدیہ درود و سلام آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مختار سید ابرار و اخیار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا گلدستہ، جملہ اہل بیت اطہار، جملہ صحابہ صحابیات، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، اکابرین امت اور علماء اہل سنت کی بارگاہ۔ سب سے پہلے میں اپنی اور کمیٹی کی جانب سے تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کو عید کی پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آیت کریمہ جو میں نے پیش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کہتا ہے، محبوب تم کہہ دو، کیونکہ جو بات کسی سے کہلوائی جاتی ہے تو وہ کسی جو لفظ ہے نا اس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ خود باپ اپنے بچے سے محبت بھرے انداز میں اپنی بیوی سے کوئی بات کہنا چاہتا ہو تو بچے سے کہتا، بیٹا تمہاری ممی سے کہہ دو یہ کرنا، عام سی بات ہے۔ تو اس بات میں محبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں کو کوئی حکم دینا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں دیتا، اپنے حبیب سے کہہ کر دیتا، محبوب تم کہو، محبوب تم کہو کہ جب تمہیں اللہ کا کوئی فضل، کوئی نعمت ملے تو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس پر خوشیاں اور مسرت و شادمانی کا اظہار کرو، اس پر خوشیاں مناؤ۔ رمضان جیسی عظیم نعمت ملی، مبارک مہینہ جس میں رب کا فضل اور اس کی جھماجھم برسات، اس کے بعد عید سعید کا یہ مبارک دن، فضل الہی کی عظیم برسات ہے، فضل الہی کا عظیم بوچھار ہے۔ ہم گنہگار جس پر اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرما کر رمضان کا مبارک مہینہ دیا، دیگر امتیں بھی آئیں، انہیں مکمل اس طرح کا رمضان کا مہینہ نہیں ملا۔ دیگر کم و بیش 1,00,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں آئیں، لیکن کسی امت کو اس طرح ایک مہینے کا مسلسل رمضان نہیں ملا۔ اور پھر ہمیں جو رمضان میں سوغات ملی کہ عشرہ اول رحمت سے بھرپور ہے، عشرہ اول رحمت سے بھرپور ہے، اور عشرہ ثانی مغفرت سے پر ہے، اور عشرہ ثالث یعنی عشرہ آخر رب تبارک و تعالی امت محمدی کو جہنم سے آزادی کا مژدہ سنا رہا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ جس امت میں پیدا ہوئے، رب نے ہر سال رمضان کا مہینہ عنایت کر کے انہیں جہنم سے آزادی کا مژدہ سنا دیا۔ آج ہم سب عید سعید کے دن
عید المبارک کے دن ایک جگہ ایک شامیانے کے نیچے یا ایک ہی میدان میں امت مسلمہ کا ہر فرد موجود ہے. اس طرح سب بسب کھڑے ہیں. اتنی قربت ہے. کاش جسمانی قربت کے ساتھ یہ دلی قربت بھی ہو جاتی. جسمانی قربت کے ساتھ ساتھ یہ دلی قربت بھی ہو جاتی. ہر جگہ مساجد اور عیدگاہوں میں ہم قریب قریب صف میں کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں. افسوس کہ جسم تو ملا ہوتا ہے لیکن دلوں میں دوریاں بنی ہوئی ہیں. دلوں میں کدورتیں پھیلی ہوئی ہیں. آج عید کے دن جہاں اس محفل کو دیکھ کر, جہاں اس مجلس کو دیکھ کر دل میں مسرت و شادمانی کے فوارے ابل رہے ہیں, وہیں دل میں ایک کسک سی اٹھتی ہے کہ کاش جس طرح ایک جا اکٹھے ہو کر قوم مسلم عید کی نماز ادا کر رہی ہے, اسی طرح پریکٹیکل دنیا میں نماز یعنی مسجد اور عیدگاہوں کے باہر بھی یہ لوگ صف بصف کھڑے ہو جاتے. کاش ان کے دلوں سے کدورتیں ختم ہو جاتی. کاش ان کے دلوں سے نفرتیں ختم ہو جاتی. بھائی بھائی کے درمیان جو نفرت کی دیوار کھڑی ہے, کاش ان عید اور رمضان المبارک کے توسل سے یہ دیواریں ختم ہو جاتی, یہ دیواریں گر جاتی. آج وقت ہم سے تقاضا کر رہا ہے. حالات ہمیں اتحاد پر مجبور کر رہا ہے, لیکن افسوس کہ قوم مسلم میں اتحاد نام کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی. اتحاد سمجھ میں نہیں آتا. یاد کیجئے ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, اس رسول عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں جنہوں نے طائف کی سرزمین میں خون سے لہو لہان ہو کر, لہو سے وضو کر کے رب کی بارگاہ میں دستے دراز بلند کیا. رب قدیر میری امت میں اتحاد پیدا فرمانا, میری امت میں اتحاد پیدا فرمانا, میری امت کو متحد کر کے رکھنا. آج امت مسلکوں میں بٹ رہی ہے, ذات پات میں بٹ رہی ہے. آج مسلک الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ کر ٹوٹ کر بکھر چکی ہے, اس کا شرازہ بکھر چکا ہے. وجہ ہم رسول اعظم علیہ السلام کا کلمہ تو پڑھتے ہیں, فرمودات پر عمل نہیں کرتے. فرمودات پر عمل نہیں کرتے. یہ عید کا دن